پاکستان صرف اس وجہ سے کھڑا ہے، یہ ساری ایجنسیاں بھی نوٹ کریں کہ یہاں حضور کی عزت کی بات ہوتی ہے، یہ مت سمجھے امریکہ، ورنہ امریکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کھلا ہوا سور ہے، یہاں کتنی دنیا خریدی گئی، کتنے غدار پیدا ہوئے، لیکن پاکستان یہی کھڑا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں ہر گلی کوچے میں حضور کی عزت کی بات ہوتی ہے۔ اور پاکستان قیامت تک قائم بھی اسی وجہ سے رہے گا۔ بڑے بڑے بدماش آئے، بڑے بڑے گنڈے آئے، بڑے بڑے غدار آئے ملک و ملت کے، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ نعرہ لگتا رہے گا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی منشور ہے، ہاں جی، 70 سال میں روٹی کسی نے نہیں دی، ہم کون ہوتے ہیں روٹی دینے والے کسی کو؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روٹی دینے والے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، روٹی اسی نے دینی ہے، ہاں جی اسی نے دینی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، روٹیاں کسی نے نہیں دی، سڑکیں کسی نے نہیں دی، پانی کسی نے نہیں دیا۔ گاؤں کی طرح لاہور میں پانی کا نظام بن گیا، لاہور میں، کراچی کا مجھے پتہ نہیں ہے، فلٹر لگائے ہیں، موٹر سائیکلوں پر گاڑیوں پر لوگ جاتے ہیں، اپنے کولر بھر کے اپنی بوتلیں بھر کے لاتے ہیں۔ یہ گاؤں میں ہوتا تھا، عورتیں اپنے پانی اٹھا کر سر پر لاتی تھی۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو پانی روٹیوں کے پیچھے دوڑے، ان کو نہ پانی ملا نہ روٹی ملی۔ کام ایک ہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے، صحابہ نے حضور سے وفا کی تو کیسر و کسرا کے خزانے ان کے پاؤں میں آ گئے، ہاں جی۔ جب رسول اللہ سے بے وفائی کی تو شہروں میں بھی پانی اٹھا کر سر پر لانے کا وقت پھر آ گیا۔ کون سی ترقی کی تم نے؟ ہمیں جو کہتے ہو مولوی ترقی بتاؤ، وہ کون سی ترقی کی؟ تم تو اپنی قوم کو پانی بھی نہ دے سکے۔ اس لیے کوئی لمبا چوڑا ہمارا منشور نہیں ہے، ہاں جی بالکل۔ جب حضور کا دین آئے گا، ہاں جی، کائنات میں امن بھی حضور کا دین دے سکتا ہے، ہاں جی، سکون بھی حضور کا دین دے سکتا ہے، اور کیا روٹی بھی رسول اللہ کا دین دے سکتا ہے۔ غیرت اور ایمان اور شرم یہ تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے۔ سڑکیں تو آپ کے جناب اشارہ کریں گے تو سڑکیں، جب صحابہ نے اشارہ کیا دریا نے راستہ دے دیا، فرشتے آ جائیں گے، ہاں جی۔ میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں۔ پاکستان یہ 14 اگست جو مناتے ہیں نا، ان کو 1857 سے بات شروع کرنی چاہیے، ورنہ ہمیں ایک دن بارڈر پر ہمیں 14 اگست کی تقریب کرنے دو، صرف لا الہ الا اللہ کے نعرے سے ہندو فوجی مر نہ گئے تو ہمیں بتانا چاہیے۔ اچھا بولو لا الہ، اچھا بولو، اچھا بیٹھ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہاں بارڈر قریب ہے نا، نہیں تو پھر لاہور تک آواز پہنچاؤ، پھر لاہور سے گنڈا سنگھ بارڈر، پھر گنڈا سنگھ سے جناب امرتسر، پھر امرتسر سے دہلی۔ مودی جو ہے نا جہاں بیٹھا ہوا ہے نا گائے کا پیشاب پی کر، اس کو پتہ چلے یہ کیا آواز کہاں سے آ رہی۔ اتنا اچھا لا الہ الا اللہ کہو، تسی لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی شرما رہے ہو۔ یہ اتنے اونچی آواز ہے، آپ یہ ڈرنے والی کوئی باتیں، شرم والی باتیں نہیں، یہ شرم والی باتیں نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ انہوں نے بھلا دیا، اول تاخیر اوپر سے نیچے تک 14 اگست کو نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ یہ سمجھتے ہیں رات اقبال اور قائد اعظم سوئے، رات کو خواب آیا بھی روٹی نہیں ملی، سویرے پاکستان بن گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ روٹی کے لیے 18 لاکھ کی قربانیاں دی لوگوں نے۔ اعلان ہو جائے کہ جناب پاکستان اب لاہور میں بن رہا ہے، تو آپ کراچی سے کیا لے کر نکلیں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ تصور کر کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ اپنی بیٹیاں بھی ساتھ ہوں، ماں بھی ساتھ ہو، پھوپھیاں بھی ساتھ ہوں، بتاؤ باہر دشمن کھڑا ہو، سکھ کھڑے ہو، ہندو کھڑے ہو، انگریز ان کے ساتھ کھڑے ہو مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، وہاں سے مسلمان کیا لائے یہاں؟ آپ سوچے تو صحیح۔ یہ بدماشیاں کرتے ہیں 14 اگست کو، وہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر جناب، میں نے کہا نہیں، پاکستان ایسے نہیں بنا۔ علامہ فضل خیر آبادی سے پوچھو کیسے بنا۔ مٹی کے ٹوکرے اٹھائے بابا جی نے، مٹی کے ٹوکرے اٹھائے، اور مونج کا لباس پہنا ہوا تھا کالے پانی میں۔ اس وقت بھی انگریزوں نے کہا اب تو بابا رو پڑے گا، ہم جن کے وارث بیٹھے نا یہ علماء اور مشائخ،
ہم گردن جھکا کے نہیں جی سکتے. ہاں جو پاکستان کی پے کے خلاف تھے ان کو کیا پتا پاکستان کیسے بنا, جو کالے پانی بھی جا کر مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر, اور سینکڑوں بیماریاں لگ گئی تھی. علامہ فضل خیر آبادی نے خود لکھا مجھے سینکڑوں بیماریاں لگ گئی, اور سانپ کے زہر جیسا پانی دیا گیا, تنبے جیسی خوراک دی گئی, جسم گل گیا, مٹی کا ٹوکرا اوپر ہے اور جناب مونج کا لباس پہنا ہوا. جب مٹی کا ٹوکرا اٹھایا تو انگریز سمجھے بابا رو پڑے گا, تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا سنو فدیت محمدن خیر البرایا. ہاں فرمایا میں اس حالت میں بھی وہ غلام ہوں حضور پر, اب بھی میں قربان ہونے کے لیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ.